ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البدایہ والنہایہ، جو کہ تاریخ ابن کثیر بھی کہلاتی ہے، اس میں ابن کثیر منقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک راستہ کھلا ہوا صاف ہے، اور ساتویں آسمان کے اوپر اور نیچے خلائی بحر ہے، جیسے زمین اور پہلے آسمان کے درمیان ہے۔ ساتویں کے اوپر 8 چڑھائیاں ہیں، ویسی ہی جیسی زمین اور پہلے آسمان کے درمیان میں ہیں، جن کے بعد نشیب و فراز ہیں، عرش کی پہنائی ہے جو عرش الہی کہلاتی ہے، اور اتنی بلندیوں سے اللہ تعالیٰ کو بنی آدم کے ہر عمل کا علم ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، افسوس ہے تم پر، کیا تم عرش و فرش اور ارض و سماوات اور ان کے درمیان جو خلائی فضا وغیرہ ہے، اس کے بارے میں اتنا نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ان سب پر محیط اور اس کی ذات پاک عظیم ترین ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو تو اس سے فردوس کا سوال کیا کرو، جو جنت کے اعلیٰ و اوسط درجات ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس حدیث نبوی کو میں حدیث حسن بتائے ہوئے لفظ فوقہ کی جگہ اعلیٰ اور اس کے بعد عرش رحمان لکھا ہے۔ ویسے بعض کتب احادیث میں راویوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل فردوس عرش کی طرف سے آئی ہوئی عتیت یعنی آواز بھی سنیں گے، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعظیم ہوگی، جس کا مطلب فردوس سے اللہ تعالیٰ کے عرش کی قربت ہے۔ اسی طرح سے عرش اور آسمانوں کے فرق کے بارے میں فرمایا گیا کہ عرش جو ہے اس کے پائے ہیں جنہیں فرشتے تھامے ہوئے ہیں، جبکہ آسمان بے ستون ہے اور اس کے کوئی پائے نہیں اور ان کو کوئی اٹھائے ہوئے نہیں ہے۔ پھر یہ کہ عرش جنت کے اوپر ہے اور جنت آسمانوں کے اوپر ہے، اور جنت کے 100 درجات ہیں، ان کے ہر درجے کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی درجے کے فاصلے کے برابر ہے۔ چنانچہ عرش و کرسی کے مابین جو فاصلہ ہے اسے آسمان کے درمیانی فاصلے سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عربی لغت کے لفظ کے لحاظ سے عرش سریر یعنی تخت کا ہم معنی لفظ ہے، اور ویسے ہی تخت جیسا بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم ہے کہ عرش عظیم ہے جو قطعی طور پر فلک نہیں ہو سکتا، نہ اہل عرب اسے فلک سمجھتے تھے۔ چونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اہل عرب عرش کو فلک کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے عرش واقعتاً ایک تخت ہے، اس میں پائے ہیں اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرش کی تخلیق یاقوت احمر یعنی سرخ یاقوت سے ہوئی ہے۔ خود اللہ کریم کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے 4 اطراف اپنے رب کی حمد میں مصروف رہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں۔ یہ فرشتے، جیسا کہ ہم حدیث ادعال میں پہلے بیان کر چکے ہیں، کہ تعداد میں 8 ہیں، عرش کو اپنی پشتوں پر لیے ہوئے ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تیرے رب کا عرش ہر روز 8 فرشتے اٹھائے رہتے ہیں۔